کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کریں، تو لوگ مجھے اس پہ اعتراض بھی کرتے ہیں، یار اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، آپ اللہ سے مانگیں۔ وہ کون کہتا ہے اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا؟ مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر ڈائریکٹ مانگے وہ سنتا ہے، مانگنا چاہیے، وہ انکار نہیں کرتا۔ بلکہ میں پچھلے جمعے پہ جو دعا کا موضوع تھا اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ ہم گڑ گڑائیں تضرعا و خفیہ، رب کے سامنے دعا مانگے، عاجزی کے ساتھ مانگے، گڑ گڑا کے مانگے، آہستہ مانگے۔ مانگنا تو رب سے ہے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی کو یہ اپنے خیال میں سمجھتے ہیں کہ بندہ بڑا نیک ہے، ہم کہہ دیتے ہیں کہ آپ میرے لیے 2-4 لفظ دعا کیجیے، میرے لیے یہ دعا کر دیں۔ پھر وہ کوئی دوست ہمارے اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی بس آپ اللہ سے مانگنا اللہ سے، لیکن ہم اس کو کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر بندہ رب کا بن جائے نا، پھر رب اعلان فرماتا ہے وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، بندے نے فرائض پورے کر لیے، نفل پورے کر لیے، میرا قرب حاصل کر لیا، اب میری رحمت اس کے کانوں، اس کے آنکھوں، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں کے ساتھ ہے۔ اب یہ بندہ وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، رب نے فرمایا یہ بندہ، یہ میرا نیک بندہ، یہ میرا ولی، یہ میرا ماننے والا، یہ جب مجھ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو میں ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اس لیے ہم دعا کا کہتے ہیں کہ اللہ نے خود فرمایا میرے نیک بندے، ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں نا، بندہ تبھی کسی کو کہتا ہے کہ یار میں تو گناہ گار ہوں، میرے گناہ بگڑ گئے ہوں گے، بہت زیادہ ہو گئے ہوں گے، اس لیے شاید اللہ میری دعا کو قبول نہ کرتا ہوں، مجھے اولاد چاہیے، مجھے رزق چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے، چلو میں مانگ رہا ہوں، مانگتا رہوں گا، میں نے باز تو نہیں آنا، لیکن یہ جو اللہ کا نیک بندہ ہے اس کو ذرا کہہ کے تو دیکھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی یہ حدیث یاد رکھیں کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا نیک بندہ اس طرح قرب حاصل کر لیتا ہے نا، تو پھر وہ جو بھی مجھ سے مانگتا ہے لَأُعْطِيَنَّهُ، میں ضرور بھی ضرور اس کو عطا کرتا ہوں۔ اور فرمایا وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اور پھر ایسا بندہ، ہم کہتے ہیں کسی کو آپ دعا کرتے ہیں بڑی پریشانی میں ہو، مشکل میں ہو، آج کل مصیبت نے ڈیرے ڈالے ہیں، امتحان آ گیا، آزمائش آ گئی، بس رب سے دعا کر دیں یہ آزمائش ہٹ جائے، یہ امتحان ہٹ جائے۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ جب قرب حاصل کر لیتا ہے وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، وہ پھر مجھ سے جو بھی دعا مانگتا ہے نا، مصیبت ٹالنے کی، مشکل ٹالنے کی، میں رب ہو کے اس مصیبت کو ٹال دیتا ہوں، اس مشکل کو رفع کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نیک بندوں کی بڑی طاقت ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے۔ کچھ جاہل لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اعتراض ہم پہ نہ کیا جائے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں نا، میں جس طرح عرض کر رہا تھا شروع میں کہ یہ دین اسلام کا نام ہی ایسا ہے، کوئی اس کو اچھا استعمال کرتا ہے، کوئی پھر اپنے پیٹ کا دھندا بنا لیتا ہے۔ تو چلو یہ ان کا عمل ہے، ان کو باز آنا چاہیے، باز رہنا چاہیے، لیکن اگر کسی نے اس کو اپنے پیٹ کا دھندا بنا لیا ہے نا، تو اس کو کسی مسلک کے ساتھ اس طرح نہ جوڑا جائے کہ یہ سارے اسی طرح ہیں، یہ سارے اسی طرح ہیں، یہ اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، بس یہ انہی سے لوگوں سے مانگتے رہتے ہیں، یہ اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، بس یہ قبروں والوں سے مانگتے ہیں۔ پر قبر والوں سے کوئی نہیں مانگتا، قبر والوں سے کون مانگتا ہے؟ قبر تو کیا کوئی بندہ زندہ ہو آپ اس سے بھی نہیں مانگ سکتے، مانگنا تو اللہ سے ہے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیث قدسی سنائی ہے کہ رب فرماتا ہے اگر میرا بندہ میرا قرب حاصل کر لے گا، پھر وہ مجھ سے جو چیز مانگے گا میں وہ عطا کر دوں گا، جس چیز سے پناہ مانگے گا اس چیز سے پناہ بھی حاصل کر دوں گا، پناہ بھی عطا کر دوں گا۔